بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. خطرناک خبر، حساس ترین خبر، افسوسناک خبر. کیونکہ یہ جو خبر آپ کو سنانے جا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعائی کرنی چاہیے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے، اور اگر ہمارے گناہ ہیں تو ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اور یہ جو قہر جاری ہے، اللہ تعالیٰ اس قہر کا خاتمہ کرے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو، پاکستانیوں کو خوشحالی کی طرف، امن و سلامتی کی طرف، امن و عاشقی کی طرف لے کے جائے، جیسے پہلے ایک رجیم چینج سے پہلے تھا. کوئی خوف نہیں تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. لیکن اب تو خوف ہی خوف ہے، خطرہ ہی خطرہ ہے، اور حالات اس قدر ناگفتہ بے ہیں کہ لوگ بہت پریشان ہیں. چادر چار دیواری، عزت، جان، مال، آبرو، بنیادی انسانی حقوق سب جو ہیں وہ خطرے میں ہیں. کل ایسا ایک واقعہ ہوا کہ اچانک ٹی وی پہ ٹکر چلنے شروع ہو گئے. اچانک ٹکر چلنے شروع ہو گئے 12 بجے کے قریب، 12 سوا 12 بجے کہ پہلے سب سے پہلے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ میدان میں آئیں، اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ آج قوم کے سامنے اہم انکشاف کریں گے. پی ٹی وی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس آج رات 12:10 پہ لائیو نشر کرے گا. تو یہ لائیو نشر ہوئی 12:30 بجے کے بعد، اور یہ 12:40 تک یہ چلتی رہی. مختصر سی تھی، کوئی سوال جواب نہیں لیا، ریکارڈنگ وہ آئے، بولے پریس کانفرنس کی اور چلے گئے. اب انہوں نے، اور یہ ٹائم ہے 11:32 کا، 11:32. اہم انکشاف وزیر داخلہ نے کرنا ہے، اور یہ اہم انکشاف انہوں نے پریس کانفرنس میں 11:32 ٹائم نوٹ کر لینا. اس کے بعد رانا صاحب آتے ہیں، اور رانا صاحب آ کے ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور وہ رانا صاحب کہتے یہ ہیں کہ انہوں نے انکشاف کیا کہ ملک کی ایجنسیوں نے ایک گفتگو پکڑی ہے جس میں 2 طرح کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی، اور اس پر آج رات ہی عمل ہونا تھا. غور سے سنتے جائیے گا. ہنگامی پریس کانفرنس رانا صاحب نے کہی کہ ملک کی ایجنسیوں نے ایک گفتگو پکڑی ہے. گفتگو پی ٹی آئی کے رہنما کے گھر چھاپے سے متعلق ہے. دوسرا ڈرامہ یہ تھا کہ ریپ ایکٹ کیا جائے. مقصد تھا کہ ریپ ایکٹ کا الزام قانون نافذ کرنے والے اداروں پر لگایا جائے، اور ریپ ایکٹ کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھایا جائے. وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ منصوبہ بنایا گیا کہ کسی پی ٹی آئی رہنما کے گھر چھاپے کے دوران فائرنگ بھی ہو. انہوں نے اب انتہائی گھٹیا ڈرامہ رچانے کی منصوبہ بندی کی ہے. عمرانی فتنے کا مقصد تھا کہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے. یہ ڈرامہ آج رات کیے جانے کا امکان تھا، لیکن ایجنسیوں نے بروقت اسے ناکام بنایا. وزیر داخلہ نے کہا کہ انہوں نے، یعنی کہ پی ٹی آئی نے 9 مئی کو قوم اور ملک کے ساتھ ظلم کیا. شہداء کی فیملی کو انہوں نے دکھ اور رنج سے دوچار کیا. انہوں نے اداروں کو تقسیم کرنے کی ناپاک سازش کی. رانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب یہ ٹولہ ناکام ہوا تو کوشش کی کہ اس معاملے کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا رنگ دیا جائے. انہوں نے ظلم خلیل زاد جیسے لابسٹ کی مدد حاصل کی. اب انہوں نے انتہائی گھٹیا ڈرامہ رچانے کی منصوبہ بندی کی ہے. رانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسی نے بروقت اس ڈرامے کو پکڑا. اندیشہ تھا کہ یہ آج رات کسی جگہ ڈرامہ کرنے والے ہیں. اب یہ رانا صاحب ہیں. 12:30 پہ آتے ہیں، اور 12:40 پہ 12:39 پہ ان کی پریس کانفرنس ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے پورا 1 گھنٹہ جو ہے وہ ٹی وی پہ ٹکر چلتے رہے. ہم نے بھی انتظار کیا کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہمارا خیال تھا کہ کوئی بہت بڑی بات ہوگی، لیکن یہ پریس کانفرنس سنی اور دیکھی تو اس کے بعد یکدم سوالات ابھرنا شروع ہو گئے جرنلسٹ کمیونٹی میں. اور اس کے بعد ٹی وی پہ تو ظاہر بحث ہو نہیں سکتی، اور پرائیویٹ ٹی وی چینل سے مکمل طور پہ بین ہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کے ایک رہنما ہیں بھٹ صاحب کا ایک ٹویٹ پھر فوری طور پہ سوشل میڈیا پہ گردش کرنے لگا. بھٹ صاحب نے 11:31 پہ ایک ٹویٹ کیا، 11:31 پہ، اور رانا صاحب آتے ہیں 12:30 پہ، 1 گھنٹے بعد. 11:31 پہ انہوں نے ٹویٹ کیا. 2 ٹویٹ ہیں. انہوں نے کہا جی کہ پہلے 11:31 والا ٹویٹ سن لیں. 11:31 پہ کیا، عمران خان کی جانب سے ایک بیان چلا رہے ہیں کچھ یوٹیوبرز، جس میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان ایک سرپرائز دینے کی تیاری کر رہا ہے. وہ سرپرائز کیا ہوگا آپ کو بتا دیتے ہیں. اچھا، اب یہ اس سرپرائز کی جو بات کر رہے ہیں بھٹ صاحب، یہ سرپرائز جرنلسٹ ملے عمران خان صاحب سے دن میں، اور اس وقت انہوں نے ایک پولیٹیکل فیلڈ میں، سیاسی میدان میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کو سرپرائز دوں گا، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ آئندہ کچھ دنوں کے لیے انتظار کریں. اب اس کو
بٹ صاحب نے اس جملے کو اٹھایا اور ادھر فٹ کیا اور انہوں نے کہا یوٹیوبرز بتا رہے ہیں، جبکہ یوٹیوبرز جرنلسٹوں سے ملاقات کرنے کے بعد بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور وہ حوصلے میں ہیں، وہ کچھ نہ کچھ کرنے والے ہیں۔ اب وہ تھا سیاسی پولیٹیکل موو تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اچھا، بٹ صاحب کہتے ہیں کہ باوثوق ذرائع سے خبر ملی ہے کہ 3 طرح کے پلان بنائے جا رہے ہیں۔ باوثوق ذرائع سے خبر ملی ہے 11:31، ٹائم نوٹ کیجئے گا۔ سب سے پہلا پلان یہ ہے کہ کسی خاتون رکن جو کہ زیر حراست ہے، اس کی جانب سے جیل سے نکلنے کے بعد الزام تراشی کی جائے گی کہ میرے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے اور میری فلم بھی بنائی گئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا پلان اس وقت تحریک انصاف کی سینئر قیادت بنا رہی ہے کہ جیل کے اندر یا جیل کے نکلنے کے بعد ان کی کسی رہنما پر قاتلانہ حملہ کروایا جائے گا اور الزام اداروں اور حکومتی مشینری پر لگایا جائے گا۔ تیسرا یہ کہ پولیس کے اندر کسی یوتھیا کے ذریعے ایک ایسا واقعہ کیا جائے کہ جس سے بات بڑھے تاکہ قومی اور عالمی سطح پر پریشر بڑھایا جا سکے۔ اس تمام ڈرامے کا مقصد 9 مئی کے واقعات کے بعد کھوئے ہوئے بیانیے کو واپس موڑنا ہے، اس سے پہلے کہ عمران خان اور اس کا ٹولہ ایک اور جھوٹ بول کر قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی کوشش کرے اور اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کرنے کے لیے کوئی حرکت کرے۔ ہم نے پہلے ہی آپ کو اس کے نام نہاد سرپرائز کی اصلیت بتا دی ہے، اس لیے جاگتے رہنا اور ایک بار پھر عمرانی جھانسے میں نہ آنا۔ یہ انہوں نے کی 11:30 پہ۔ اس کے بعد 11:30 سے بعد پھر 11:59 پہ انہوں نے ایک اور ٹویٹ کی بٹ صاحب نے۔ وہ کہتے ہیں کہ باوثوق ذرائع سے خبر ملی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف دنیا کی توجہ 9 مئی کی دہشت گردی سے ہٹانے کے لیے جیل کے اندر اپنے ہی سہولت کاروں کے ذریعے کچھ بڑا کروانے کی تیاری کر رہی ہے تاکہ کسی کارکن یا پارٹی رہنما کو جانی نقصان پہنچا کر ایک مرتبہ پھر ریاست پر الزام لگایا جائے اور کسی کی لاش پر سیاست کی جائے۔ اس کی منظوری کہیں اور سے نہیں، چیئرمین پی ٹی آئی نے خود دی ہے۔ تبھی آج خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سرپرائز دینے والے ہیں، کیا وہ اس سرپرائز کی بات تو نہیں کر رہے تھے؟ اب یہ 11:31 اور 11:59 پریس کانفرنس ہوتی ہے 12:30 پہ۔ اب جو سوشل میڈیا پہ بحث چل رہی ہے، سوالات اٹھ رہے ہیں، وہ یہ کہ رانا صاحب کی بات تو سمجھ آتی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کی، اور وہ وزیر داخلہ ہیں۔ پھر وزیر اطلاعات و نشریات کی بات بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ وزیر اطلاعات ہیں، لیکن یہ کیسے ہوا کہ بٹ صاحب کو، جن کے پاس نہ کوئی عہدہ ہے نہ کچھ ہے، ان کے پاس یہ اسکرپٹ کیسے پہنچ گیا 1 گھنٹہ پہلے؟ 12:30 سے 1 گھنٹہ پہلے پورا یہ بٹ صاحب کے پاس اسکرپٹ کیسے پہنچا؟ وہ ساری کی ساری پریس کانفرنس جو کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کرنی تھی، وہ بٹ صاحب نے پورے ٹویٹ پہ پوری کی پوری اسٹیٹمنٹ جاری کر دی۔ یہ اس سے بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، کیا یہ واقعتاً ایسا ہی ہے یا پھر کوئی خدا نہ خواستہ ایسا انسیڈنٹ ہو چکا ہے اور اس انسیڈنٹ کو کور کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت بنیادی انسانی حقوق کی پامالی، یہ مسئلہ جو پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے، یہ مسئلہ عالمی اداروں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے، اور یورپی یونین ہو، امریکہ ہو یا پھر اقوام متحدہ، سب سے سخت سٹیٹمنٹ اقوام متحدہ کی آ چکی ہے، اور 9 مئی کے حوالے سے لے کے اس کے بعد سے ہزاروں کارکن جو ہیں وہ سیاسی قیدی اس وقت جیلوں میں ہیں، ہزاروں سیاسی قیدی، 10,000 سے کہیں زیادہ، 15-20,000 کے قریب پہنچ چکی ہے تعداد۔ یہ سیاسی قیدی اس وقت جیلوں میں، ان میں خواتین بھی ہیں، ان میں سوشل میڈیا کے خواتین، ایکٹیو خواتین بھی ہیں اور میل بھی ہیں، یہ سب کے سب ہیں۔ اور ہم نے یہ تو سنا ہی تھا کہ عثمان ڈار صاحب کے گھر جب ریڈ کیا تو اس وقت جب شور و غوغا ہوا تو ایک پولیس والا کہہ رہا تھا کہ آپ عثمان ڈار کو بلائیں ورنہ ہم ریپ کریں گے، اور اس کے بعد انہوں نے ونڈو کی کھڑکی، جو ونڈو پہ پردہ تھا، اس کو بھی کیا۔ اس کے بعد خواتین نے شور مچایا اور بڑی مشکل سے یہ کام ہوا۔ پھر جو اس دوران خواتین کو اٹھایا گیا احتجاج کے دوران، اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے گرفتار کیا کہ پی ٹی آئی کی اور سوشل میڈیا کی خواتین جو ہیں وہ جیلوں میں بھی ہیں۔ اب اس کے بارے میں مختلف کیا سرائیاں کی جاتی ہیں۔ ایک ٹویٹ یہ بھی ہوا ہے کہ شاید یہ غیر ملکی خاتون ہو اور یہ معاملہ ہو چکا ہو، اور اس کو چھپانے کے لیے یا اس کو کچھ کرنے کے لیے یا کور اپ کے لیے رات 12:30 بجے اٹھا کے پریس کانفرنس کروائی گئی۔ یہ کافی سچویشن خراب ہے، خراب سے خراب تر، کیونکہ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے اقوام متحدہ جو ہے وہ بہت ہی سخت وارننگ جو ہے
وہ جاری کر چکی ہے، سخت ترین وارننگ جو ہے اقوام متحدہ جاری کر چکی ہے، ملٹری کورٹس کے حوالے سے، آرمی ایکٹ کے حوالے سے، بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے، اور جو 9 مئی کو واقعات ہوئے ان کی شفاف تحقیقات کے حوالے سے، اور 9 مئی کو جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، جو شہادتیں ہوئی ہیں، ان کے حوالے سے اقوام متحدہ ایک ڈیٹیل اسٹیٹمنٹ پریس کانفرنس کر چکی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن کے ہائی کمشنر جو ہیں وہ کر چکے ہیں، جو پوری دنیا کو دیکھتے ہیں۔ تو دوسری جانب ایک اور خبر بھی آپ سے شیئر کروں کہ عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں ان کے وکیل میاں اشفاق صاحب نے کہا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ مختلف حوالوں سے خبریں چل رہی ہیں، اور غیر ملکی جو جرنلسٹ ہیں وہ، اور جو وداؤٹ بارڈر تنظیم ہے وہ، یہ سب کے سب جو ہیں وہ جو خبر دے رہے ہیں عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں، اس میں انہوں نے کہا کہ ایسی خبروں پہ یقین نہ کریں، اللہ تعالیٰ کرم کریں گے۔ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کرم کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ایسی خبروں پہ یقین نہ کریں۔ تو خبروں پہ تو یقین نہیں کرتے، لیکن اگر عمران ریاض خان صاحب کو پروڈیوس کر دیا جائے کسی بھی عدالت میں تو میرا خیال ہے یہ بہتر ہوگا، اور تاکہ ایک کرب کی کیفیت ختم ہو، ورنہ یہ ریومرز اور یہ ساری چیزیں ایک میڈیا پروپیگنڈا، اور یہ اس سے دشمن ملک جو ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ بھی اس لیے۔ ایک اور خبر آئی وہ لندن سے آئی تھی، وہ ہے نواز شریف صاحب کافی پینے گئے تھے، اس دوران کچھ لوگ آئے اور ان کے ساتھ انہیں برا بھلا کہا، لیکن وہ گاڑی میں بیٹھ گئے، اس کے بعد گاڑی پہ کافی پھینکی گئی اور پھر ٹھوڈے مارے گئے گاڑی کو، لیکن خدا نخواستہ کوئی نقصان نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ اور وہ جو ایک مغربی ذرائع ابلاغ، مغربی جو کلچر ہے احتجاج کرنے کا، اس طرح کا احتجاج تھا، لیکن پولیس فوراً پہنچی اور ایک نوجوان کو پکڑا بھی ہے، اور باقیوں کی تلاش جاری ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ شاید 9-10 لوگ تھے، احتجاج کرنے آئے تھے، تو یہ بھی ہوا ہے۔ تو آپ جی، ہم تو صرف یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور یوم نجات منانا چاہیے، یوم صدقہ منانا چاہیے، یوم خاتمہ قہر منانا چاہیے، اور نوافل ادا کرنے چاہیے، صدقات دینے چاہیے، صدقات و خیرات دینے چاہیے۔ میں ہماری ملٹری لیڈرشپ سے بھی یہی کہتا ہوں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اقتدار دیا ہے، طاقت دی ہے، تو خدا کے لیے یہ جو چیزیں آ رہی ہیں، یہ قوم جو ہے وہ بہت فیڈ اپ ہو چکی ہے، بہت تنگ آ چکی ہے، اور فیملیز بہت پریشان ہیں، یقین جانیں بخدا بہت پریشان ہیں، اور آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے کہ آپ کچھ کر لیں، اور یہ جو ہے سیاہ رات جو ہے ظلم کی یہ ختم کر دیں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ آگے بڑھیں اور سچویشن کو ڈیفیوز کریں، اور پاکستان کے عوام کو سکھ کا سانس آئے۔ یہ وطن ہم سب کا ہے، اور یہ وطن بہت ہی اچھا وطن ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، اور پاکستان کو جیل والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم مقبوضہ وادی کی رپورٹنگ کرتے تھے، فلسطین کی کرتے تھے، کیسے ظلم و ستم کرتے تھے، تو بہت زیادہ اعصاب پہ سوار ہے پاکستان کے عوام پہ، پاکستان کی خواتین پہ، پاکستان کے بچوں پہ، تو خدا کے لیے اس پہ کچھ نہ کچھ کریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو کچھ اچھی سوچ اور اچھے فیصلے کرنے کی توفیق دے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔